رہا کرو. کیوں ساتھ رہا کریں؟ اس لیے ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں. جیسے جب آپ بازار میں ہوتے ہیں تو بازار کا انوائرمنٹ، بازار کا ماحول آپ کی بازار کی رنگینیوں کی طرف ذہن کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے. لیکن جب آپ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو خدا کا ذکر یاد آتا ہے، آپ کو رسول کی باتیں یاد آتی ہیں، اولیاء کے واقعات یاد آتے ہیں، تو دل اللہ کی طرف کھنچتا ہے. یہی تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اللہ کا خوف پیدا جب ہو جائے تو ان اللہ والوں کی صحبت پکڑ لینا. اس لیے کہ جب تم اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو گے تو شیطان پیچھے لگے گا. جب اللہ والوں کی صحبت مل جائے گی یہ خوف خدا میں اضافہ کرتے رہیں گے، خشیت الہی میں اضافہ کرتے رہیں گے، رب کی خشیت میں اضافہ کرتے رہیں گے، خدا کا خوف تمہیں دلاتے رہیں گے، بھلائی کا حکم تمہیں دیتے رہیں گے، برائی سے تمہیں روکتے رہیں گے، نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے، برائی سے تجھے روکتے رہیں گے، خیر کی باتیں کرتے رہیں گے، شر سے تجھے روکتے رہیں گے، شیطان کے وسواس سے علاج کرتے رہیں گے، شیطان کی چالوں سے تجھے واقف کراتے رہیں گے. اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ کا خوف سینے میں بسائے اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو حضرت شیخ جنید بغدادی نے فرمایا کہ اے لوگوں تنہائیوں سے بچو، اس لیے کہ تنہائیوں میں شیطان تم پر غالب آ جاتا ہے. تو ایک مرید تھا، وہ زیادہ ہوشیار تھا. اس نے کہا خود تو اکیلے بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، کونا پکڑے رہتے ہیں اور تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، ہم کو کہہ رہے ہیں کہ تنہائیوں میں نہ رہو، تنہائیوں میں نہ رہو، اکیلے نہ رہو. کہا اب جیسے جنید بغدادی کرتے ہیں ویسے میں کروں گا، میں بھی اکیلا رہوں گا، تنہائیوں میں رہوں گا، تسبیح پڑھوں گا. ہٹ گیا وہاں سے، خانقاہ سے ہٹ گیا، اپنی الگ خانقاہ بنائی، تنہائی میں پڑھنے لگا. کچھ دن میں بڑا شہرہ ہوا، بڑا چرچا ہوا، بھیڑ لگ گئی، مجمع لگ گیا، لوگ اکٹھا ہونے لگے. کسی نے حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ حضور آپ کے پاس تو 40 سے 50 آدمی بیٹھے رہتے ہیں، اس کے پاس تو میلہ لگا ہوا. کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا وہ لوگوں کا دم درود اور علاج تو کرتا ہی ہے، وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہی ہے. وہ کہتا ہے رات جب سوتا ہے تو عرش پر بلایا جاتا ہے اور اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے. کہا اچھا؟ کہا ہاں حضور اس کے بڑے چرچے ہیں کہ وہ رات میں زمین پہ رہبے نہیں کرتا، وہ عرش کی وادیوں میں گھومتا ہے اور کہتا ہے مجھے میوہائے جنت کھلائے جاتے ہیں اور مجھے جنتی شربت پلایا جاتا ہے. کہا اچھا جاؤ کہہ دینا کہ ایک دن تمہیں جنید بغدادی نے بلایا ہے. ایک شخص نے جا کے کہا کہ حضرت جنید بغدادی نے تمہیں یاد کیا ہے. تو کہنے لگا کہ جنید بغدادی کو غرض ہو تو آ کے مجھ سے ملیں، اس لیے کہ میں اب ان کے برابر کا آدمی ہو چکا ہوں اور ان سے زیادہ میرا ہاؤ بھاؤ ہے. اب جب یہ بات کہی تو حضرت جنید بغدادی پیر تھے. پیر جو ہوتا ہے وہ مرید کو کسی حال میں نہیں چھوڑتا. سچے پیر کی پہچان یہی ہے. سرکار عالم پناہ وارث پاک فرماتے ہیں سنا سنا وہ پیر ناقص ہے جو مرید کی مدد کو نہ پہنچ پائے. فرمایا مرید جب بھی بلاتا ہے مرید غافل ہو جاتا ہے مگر پیر غافل نہیں ہوتا. مرید غفلت میں پڑ جاتا ہے. جب بیمار ہوا تو پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب، صبح پیر صاحب، شام پیر صاحب، ناشتہ لے کے حاضر ہے، پانی لے کے حاضر ہے، سر دبا رہا ہے، پیر دبا رہا ہے، ہاتھ دبا رہا ہے. اور جب مصیبتوں سے نجات مل گئی تو پیر صاحب کو بھی چھوڑ کر کے غائب ہو گیا. لیکن مرید فراموش کر دیتا ہے، پیر فراموش نہیں کرتا. حضرت جنید بغدادی نے کہا اگرچہ وہ مجھ سے ہٹ گیا ہے لیکن ہے تو میرا مرید، ہے تو میرا نام لینے والا، میرا دامن پکڑنے والا. میں ہی چلا جاؤں گا، چھوٹا نہیں ہو جاؤں گا، میں ہی چلا جاؤں گا. حضرت جنید بغدادی اس کے خانقاہ میں پہنچے تو تخت لگا تھا بہترین، بیٹھا تھا، لوگوں کی بھیڑ تھی. مجمع کو چیرتے ہوئے حضرت جنید بغدادی اندر گئے، بغل میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ دیکھا شیخ آپ کہتے تھے تنہائیوں میں نہ رہو، آج دیکھیے میں نے تنہائی اختیار کی تو آج میرے پاس اتنا مجمع لگا ہوا ہے. اور آپ کہتے تھے ہمیشہ صحبت میں رہو، صحبت میں رہو، صحبت میں رہو. کیا ملا صحبت میں آپ کے رہنے سے؟ کہا کہ تم اپنی کرامت تو بتاؤ، رات میں کہاں چلے جاتے ہو؟ کہا رات میں چلا جاتا ہوں عرش پر اور میرے لیے تخت لگایا جاتا ہے اور دسترخوان لگایا جاتا ہے اور انواع و اقسام کے کھانے مجھے کھلائے جاتے ہیں.
طرح طرح کے میوہ جات کھلائے جاتے ہیں اور مختلف قسم کے مشروب اور شربت پلائے جاتے ہیں. پھر صبح کو میں اپنا نیچے آ جاتا ہوں. کہا اچھا ایک بات میری مانو گے؟ کہا کیا؟ کہا سنو اب کی جب عرش پر جانا تو جا کر کے کہہ دینا، جیسے ہی یہ ساری چیزیں دیکھنا کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیا کہہ دینا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بس اتنا کہہ دینا. کہا ہاں اتنی اچھی اچھی نعمتیں ملتی ہیں میں اس پہ لاحول پڑھ دوں؟ کہا نہیں، لاحول کو برا نہ سمجھو، لاحول کا ترجمہ ہی ہوتا ہے نہیں ہے کوئی طاقت و قوت سوائے اللہ عظمت والے بزرگی والے. اتنا ہی کہہ دینا. کہا پیر ہو تمہارے ساتھ رہا ہوں اتنا تو فرض بنتا ہے کہہ دوں گا. رات ہوئی، سفر پہ نکلا، آسمان پر پہنچا، دسترخوان لگا، تخت لگا، حور و غلمان کھڑے ہوئے، مختلف قسم کے کھانے شربت پیش کیے گئے. جب سب کچھ پیش کر دیا گیا تو اس نے دیکھا، کہا جنید بغدادی نے کچھ کہا تھا. یہ بھی پیر کی صحبت کا اثر ہے. دیکھو یاد بھی آتا ہے انسان کو، پیر کی توجہ سے چیزیں یاد بھی آتی ہیں. جب یاد آیا تو کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جیسے ہی پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، جتنے خوبصورت ہیرو غلمان تھے سب شیاطین کی شکلوں میں آ گئے اور چیخیں مار کر کے دوڑنے اور بھاگنے اور چیخنے اور چلانے لگے. اور جتنے کھانے پینے کی طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں سب کیچڑ، نالی کا کیچڑ بن گیا، سب غلاظت اور گندگی بن گئی اور اس سے نہایت غلیظ بدبو آنے لگی. جب یہ منظر دیکھا تو توبہ استغفار کیا، آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو بستر پر پایا. صبح صبح حضرت شیخ جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد قدموں میں گر کر کے رونے لگا. حضرت شیخ جنید بغدادی نے کہا کیا ہوا تیری اس انجمن کا جہاں تو عرش پر بلایا جاتا تھا، تیرے لیے دسترخوان لگایا جاتا تھا، تیرے لیے تخت بچھایا جاتا تھا، حور و غلمان تیری خدمتیں کیا کرتے تھے، وہ منظر کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. کہا حضور آپ نے کہا تھا کہ تنہائی میں شیطان غالب ہوتا ہے. جب میں تنہا ہوا شیطان نے آپ سے تعلق کو کمزور کر دیا اور مجھ پر اس طرح حاوی ہوا کہ گندگی بھی مجھے میوہ نظر آنے لگی، شیاطین بھی مجھے فرشتے دکھائی دینے لگے اور مجھ پر شیطان غالب ہو گیا. حضور مجھے اپنے قدموں سے لگائیے اور مجھے اپنے آپ سے دور نہ کیجیے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ پیر کی صحبت ہے، یہ پیر کا فیض ہے کہ جو پیر ہوتا ہے، حقیقی پیر ہوتا ہے، وہ تمہیں شیطان کے شکنجے سے ہمیشہ بچاتا رہتا ہے، شیطان کے شکنجے سے ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے. اے اسے سپاہی بابا میں آنے والوں، اولیاء اعظام کی عظمت کو سمجھو. اگر تم ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تو تم پر شیطان بھی قابو نہیں پائے گا، تم پر شیطان کے حملے بھی قابو نہیں پائیں گے. اللہ والوں کے ذکر میں بیٹھو گے، اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھو گے تو تمہارا دل نورانی ہو جائے گا، نور العلا نور ہو جائے گا. اس لیے یہ خانقاہیں وہ خانقاہیں ہیں جہاں سے انسانیت کا درس دیا جاتا ہے، جہاں سے محبت کا درس دیا جاتا ہے، جہاں سے بھائی چارگی کا درس دیا جاتا ہے، جہاں پہ اخوت کا درس دیا جاتا ہے، جہاں لوگوں کو بھائی کا بھائی بنایا جاتا ہے، جہاں ماں باپ کی عظمت بتائی جاتی ہے، جہاں بھائیوں اور بہنوں کے حقوق بتائے جاتے ہیں. یہ وہ خانقاہیں ہیں جو انسانیت کا پیغام لے کر کے اٹھی ہیں. یہ وہ خانقاہیں ہیں جہاں سے درس انسانیت دیا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ درس انسانیت ہے کہ دروازے پر چاہے امیر آ جائے، چاہے غریب آ جائے، چاہے چھوٹا آ جائے، چاہے بڑا آ جائے، چاہے بچہ آ جائے، چاہے جوان آ جائے، چاہے بوڑھا آ جائے، چاہے اپنا آ جائے، چاہے پرایا آ جائے، جو بھی اس دروازے پر آ جاتا ہے اسے خالی نہیں لوٹایا جاتا بلکہ اس کے دامن کو بھر دیا جاتا ہے. اس لیے یہ خانقاہیں قائم ہوئی ہیں جہاں سے انسانیت کا درس ملا ہے، انسانیت کا پیغام ملا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت اور بھائی چارہ ڈالا گیا ہے، نفرتوں کا خاتمہ کیا گیا ہے. اور سنو حدیث رسول ہے الا لا ایمان لمن لا محبت لا. سنو جس کے دل میں محبت نہیں اس کے دل میں ایمان نہیں، جس کے دل میں محبت نہیں اس کے دل میں ایمان نہیں. اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، زمین جائیداد سے زیادہ، زر و جواہرات سے زیادہ، گھر بار سے زیادہ، نات رشتہ دار سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے. یہ وہ دربار ہے جہاں محبت ہی محبت ہے اور ایسا انسانیت کا سبق ہے. مصطفیٰ کریم کی ایک حدیث پڑھ دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، تمہیں میں تجارت کی اجازت دے رہا ہوں لیکن اے لوگوں کبھی کسی کی مجبوری کو مت خریدنا،
کبھی کسی کی مجبوری کو مت خریدنا. اللہ اکبر کبیرہ. بغداد کا بازار ہے, ایک یہودی شخص جو مسلمان نہیں, یہودی شخص ایک قیمتی گھوڑا لے کر کے بغداد کے بازار میں کھڑا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی گراہک مل جائے, میں اس گھوڑے کو فروخت کر دوں. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ آتے ہیں, اس گھوڑے کی قیمت لگاتے ہیں, اور لوگوں میں ایک عادت اور بھی ہے, جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ مجبور ہے تو اس کی مجبوری کو بھی خریدنا چاہتے ہیں, تو گھوڑے کی قیمت کم کر دی. اب وہ شام تک کھڑا رہا, گھوڑا نہیں بکا, اس نے قیمت آدھی کر دی, اس لیے کہ اسے اپنے بال بچوں کی کفالت بھی کرنی ہے, گھر بار بھی چلانا ہے, جوان بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے, بچوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کرنا ہے, گھر کی ضروریات کو بھی پوری کرنا ہے, بیوی بچوں کے خرچ بھی اٹھانے ہیں. اگر یہ گھوڑا نہیں بکا تو گھر میں فاقوں کی نوبت آ جائے گی. اگر یہ گھوڑا نہیں بکا تو بیٹی کا رشتہ کرنا مشکل ہو جائے گا. اگر یہ گھوڑا نہ بکا تو بچوں کی ضرورتیں پوری کرنا مشکل ہو جائے گا. کیا کروں, نہیں قیمت ملتی, آدھی قیمت ہی مل جائے, کم از کم ضرورت تو پوری ہو جائے, کم از کم گھر کا خرچ تو چل جائے. اللہ اکبر کبیرہ. بغداد کی سرزمین ہے, بغداد کے بازار میں ایک یہودی روتا ہے. جیسے ہی روتا ہے غوث پاک کا دل بغداد میں اپنی خانقاہ میں تڑپنے لگتا ہے. سرزمین ہے بغداد کی, کیسے کوئی یہاں رو سکتا ہے. سرکار غوث اعظم اپنے غلام کو فرمایا کہ چلو ہمیں بازار چلنا ہے. کہا حضور اس وقت؟ کہا ہاں اسی وقت. سرکار غوث پاک بازار میں پہنچے. جب بازار میں پہنچے تو دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک شخص کھڑا اپنے گھوڑے لیے اس کے پشت پر ہاتھ پھیر رہا ہے, اور مسلسل اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, مسلسل آنسوؤں کے قطرات جاری ہیں. سرکار غوث اعظم وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں, اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے بچے کیوں روتا ہے تو کہا کہ میں بغداد کے بازار میں صبح سے کھڑا ہوں اور 10,000 دینار کا یہ گھوڑا بیچ رہا ہوں, لیکن لوگوں نے اتنی کم قیمت لگائی کہ میں نے 5,000 اس کی قیمت کر دی. 5,000 کر دی, پھر بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب میں 5,000 دینار میں اس گھوڑے کو آپ کو فروخت کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ لینا چاہیں تو اسے لے سکتے ہیں. سرکار غوث پاک نے گھوڑا دیکھا, اس کی نوعیت کو دیکھا, اس کی نسل کو دیکھا, اس کے چال چلن کو دیکھا, اس کی خوبصورتی کو دیکھا. فرمایا اتنی کم قیمت کیوں لے رہا ہے؟ کہا حضور مجبور ہو گیا ہوں. سرکار غوث پاک نے فرمایا بغداد میں کسی کی مجبوری نہیں خریدی جاتی. سبحان اللہ. غوث پاک نے فرمایا 10,000 دینار میں تجھے دیتا ہوں, یہ گھوڑا مجھے دے دے. گھوڑا دے دیا. کہا کہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب 5,000 دینار میں گھوڑا مل جاتا تو 10,000 دینار دینے کی ضرورت کیا تھی؟ غوث پاک نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے, اس جملے کے بعد وہ شخص قدموں پہ گرا ہے اور اسلام کو قبول کر لیا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا سنو, میں جس کا بیٹا ہوں, جس کا نواسا ہوں, جس کا نام محمد رسول اللہ ہے, جو سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے, اس نے ایک بات کہی ہے. کہا کیا بات کہی ہے؟ کہا ایک بات یہ کہی ہے کہ اے میرے بچوں, اے میرے لوگوں, اے میرے امتیوں, لوگوں سے سودے خرید لینا مگر ان سے ان کی مجبوریاں مت خریدنا. آج میں سودا تم سے خرید رہا ہوں مگر تمہاری مجبوری نہیں خرید سکتا. تو کہا سودا خریدنا آیا ہوں, مجبوری نہیں خرید سکتا. قیمت دے دی, قدموں پر گرا اور فوراً اسلام قبول کر لیا. اور فقر اور تونگری ایک ایسی دونوں چیزیں حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں ایسی جمع تھی کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے کے پاس سے ایک تاجر شخص روتے ہوئے گزر رہا تھا, روتے ہوئے گزر رہا تھا. غوث پاک نے فرمایا کہ بلاؤ اس کو, کیوں رو رہا ہے؟ تو لوگ اسے اندر لے کر کے آئے اور وہ شخص مسلسل بس روئے جا رہا تھا. تو پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں نے ایک لباس تیار کیا ہے جو لباس سونے کے تاروں سے بنایا گیا ہے, نہیں اس لباس میں سونے کے تار لگے ہوئے ہیں. تو کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا میں بادشاہ کے دربار میں گیا تھا اور یہ لباس بادشاہوں کے لیے میں نے بنایا ہی تھا. جب میں نے بادشاہ کے دربار میں جا کر کے اس لباس کو پیش کیا تو بادشاہ نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو میں نے بتایا اس کی قیمت یہ ہے کہ لباس کو بچھا دیا جائے, سونے کے سکوں سے چھپا دیا جائے. اس لباس کو بچھا دیا جائے, سونے کے سکوں سے چھپا دیا جائے, اتنی اس کی قیمت بنتی ہے. تو بادشاہ نے کہا اتنی قیمت میں تو نہیں دے سکتا ہوں, لے جاؤ جہاں بکتا ہو بیچ لو. تو سرکار غوث اعظم کی گلی سے روتا ہوا گزر رہا تھا. سرکار غوث اعظم نے فرمایا خبردار,
بغداد میں آنے کے بعد کوئی رونے نہ پائے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ گھرانہ ہے جو لوگوں کے آنسو ہمیشہ پوچھتا ہے اور خود تنہائی میں رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے روتا ہے. بلایا اور بلانے کے بعد کہا لباس لاؤ. بچھایا گیا. آپ نے فرمایا جاؤ اشرفیوں کی تھیلیاں لاؤ. اشرفیوں کی تھیلیاں لائی گئی. پورے لباس پر سکے ہی سکے بچھا دیے گئے. کہا قیمت پوری ہو گئی؟ کہا حضور پوری ہو گئی. کہا قیمت لو اپنی ضرورت پوری کرو. قیمت لے کر کے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ شخص چلا گیا. آپ نے درزی کو بلایا اور فرمایا سن درزی اس لباس کو میرے لیے تیار کر دے. درزی نے غوث پاک کا چہرہ دیکھا. کہا حضور یہ لباس یہ تو بادشاہوں کا لباس ہے. اس میں تو سونے کے تار سے کاریگری کی گئی ہے. یہ لباس بادشاہوں کا لباس ہے. فقیر کب سے یہ لباس پہن لگے؟ فرمایا جتنا کہا گیا ہے اتنا کر. زیادہ مسئلہ مت بتا. جا کر کے اس لباس کو میرا ناپ لے اور تیار کر. جب درزی نے وہ کپڑا لے گیا اور درزی نے کپڑے کاٹے تو کاٹنے کے بعد جب کپڑا تیار کیا تو ایک آستین رہ گئی. پورا کپڑا تیار ہو گیا, ایک آستین رہ گئی. جب ایک آستین رہ گئی دوڑ کر کے درزی آیا اور آنے کے بعد کہا حضور پورا کپڑا تو تیار ہو گیا لیکن ایک آستین رہ گئی ہے. غوث پاک کے جملے ارشاد فرمائے جو آپ سننے کے لائق ہیں, سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں. آپ نے فرمایا اے درزی سن, لے جا اس میں ٹاٹ کی آستین لگا دے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں تو میچنگ ملاتے ہیں کہ کپڑے کے نیچے بنیان کون سی پہننا, موزہ کون سا پہننا, لباس کون سا پہننا, کیا پہنے کہ میچنگ ہو جائے, کوئی چیز ڈس میچ نہ ہونے پائے, مس میچ نہ ہونے پائے. غوث پاک نے فرمایا جا ٹاٹ کر. کہا حضور قیمتی لباس مطلب ایک دم بے جوڑ ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. ایک طرف سونے کے تاروں سے جڑا ہوا لباس ہے, ایک طرف ٹاٹ کی آستین. فرمایا جتنا کہا ہے اتنا جا کر کے کر. درزی نے کہا حضور ٹھیک ہے. دوڑ کر کے درزی گیا, ٹاٹ کا بھورا کاٹا اور کاٹنے کے بعد اس میں آستین لگائی اور آستین لا کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں لباس پیش کیا. آپ نے وہ لباس پہنا اور پہننے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور وہ بارگاہ تھی کہ جب آپ تقریر کرتے تھے تو 40 جنازے اڑ جایا کرتے تھے. ایسا خطاب خشیت الہی پر کرتے تھے لوگ. ایک شخص کھڑا ہوا, کہا حضور اس میں کیا حکمت ہے کہ سونے کے تاروں سے جڑا ہوا لباس آپ نے پہنا ہے اور ایک طرف ٹاٹ کی آستین لگی ہوئی